جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے جامعہ بنوریہ کا یا کراچی کے جو مشہور جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ آپ نے شیئر کیا ہے، جو کہ بدعت کی اقسام اور حضرت عمر کے مقولے کے اوپر ہے یا قول کے اوپر ہے۔ اس کے اوپر آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا اسلام میں کوئی بدعت حسنہ سیاح کا کانسیپٹ بھی ہے، جیسا کہ انہوں نے اس میں مینشن کیا، اور آپ نے اس پہ صحابہ کے حوالے سے بھی کہا ہے، اور جو انہوں نے احادیث اس کے اندر مینشن کی ہیں، یا ایک حدیث ہے 10 مسلم کی کہ جس نے دین میں کوئی نیا طریقہ جاری کیا اس کو اس وقت تک ثواب ملے گا جب تک وہ ہوتا رہے گا، اور دوسرا جب برا طریقہ جاری کیا تو اس کے اوپر اس کو گناہ بھی ہوگا۔ اور دوسری طرف حضرت عمر کی طرف بھی اشارہ کیا کہ انہوں نے تراویح والا معاملہ جو کیا اس کے اوپر انہوں نے اس کو ایک اچھی بدعت قرار دیا۔ تو آپ نے یہ سوال پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا کوئی دین میں ایسا بھی معاملہ ہے کہ کوئی بدعت اچھی ہو سکتی ہے یا بری ہو سکتی ہے؟ تو اسی کے اوپر ہم آپ کو جواب دینا چاہیں گے۔ ویسے تو مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پورا خطبہ ہے اس کے اوپر، جو آج سے ہم نے کوئی 8-10 سال پہلے غالباً سنا تھا، جس میں انہوں نے اس معاملے کو کلیئر کیا تھا کہ یہ بدعت حسنہ ہے یا پھر سنت حسنہ ہے، ٹھیک ہے، یا کیا معاملہ ہے۔ تو اس لیے آپ کو پہلے تو ہم اس حوالے سے ریفر وہی کریں گے، ہمیں ملا تو ہم آپ کو وہ شیئر بھی کریں گے، لیکن بہرحال آپ کو یہ معاملہ اس حوالے سے کلیئر کر دیں کہ جو حدیث اس حوالے سے پہلے حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم کی 10-17، جس کے اندر یہ واقعہ بتایا جاتا ہے، مکمل واقعہ یہ لوگ چھپا جاتے ہیں، جیسے اس حدیث کا آخری حصہ صرف لکھا انہوں نے بھی، دارالافتاء والوں نے بھی، کہ جناب جس نے دین میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اس کو ثواب ملے گا، اور جس نے برا طریقہ جاری کیا اس کو گناہ ملے گا جب تک وہ رہے گا۔ تو یہ اصولی لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس حدیث کا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بات اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائی تھی۔ دراصل ہوا یہ کہ بنو مضر کے کچھ لوگ آئے، بڑے غریب تھے، بہت مسکین تھے، کپڑے پھٹے پرانے اور گلے کے اندر تلواریں لٹکی ہوئی ہیں، اور بھوک سے ان کے برے حال تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی بری حالت دیکھی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا اذان کہو نماز کے لیے۔ نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیات پڑھی اور لوگوں کو آخرت اور باقی چیزوں سے کو یاد دلایا۔ اور پھر یعنی مین فوکس یہ تھا کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی، یہ جو غریب مسکین آئے ہیں، ان کی آپ لوگوں نے مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی چیز کو جب ہم سیرت سے یا دیگر جگہوں سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے پہلے ان کی مدد نہیں کی تھی، یہ بیچارے مسکین اور یہ اس طرح سے بیچارے آئے ہوئے تھے، لیکن ان کی مدد نہیں کی تھی۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موٹیویشن دلانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ان کی اس چیز پہ بہت غصہ، ناراضگی اور افسوس کا اظہار کیا کہ مسلمانوں نے ان کی مدد نہیں کی اور یہ بہت برے حال کے اندر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو اس معاملے کے اوپر فضیلت سمجھائی، اور پلس موٹیویشن دلائی کہ آپ نے ان کی کھانے سے، کپڑے سے، کھجور سے، جو بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں آپ اس سے ان کی مدد فرمائیں۔ تو لوگوں نے پھر کیا کیا، لوگ ابھی بھی دیکھ ہی رہے تھے، لوگوں نے مدد کرنا شروع نہیں کی۔ تو انصار میں سے ایک شخص جو ہے نا وہ اٹھا، اور وہ کوئی بڑی سی یا کوئی تھیلا یا کوئی جو بھی چیز تھی جس کے اندر کھانے پینے کا سامان یا کچھ ان کی مدد کا سامان تھا، سب سے پہلے اس نے اچھا کام شروع کیا کہ وہ بڑھ کے آگے نکلا ان لوگوں میں سے اور ان کی مدد میں پہل کر دی، ٹھیک ہے۔ جب اس نے پہل کر دی نا تو اس کی دیکھا دیکھی نا، انصاری کی دیکھا دیکھی، یعنی آپ کو پتہ ہے مدینے کے لوگ بہت زیادہ جنرسٹی کے اندر یا مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے سب سے آگے آگے رہتے تھے، تو وہ بھی انصاری تھا۔ تو پھر اس چیز کو پھر دیکھتے ہوئے اور بھی مسلمان ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی مدد کرنا شروع کر دی۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے، یعنی جس طرح انصار کے ایک شخص نے ان کی مدد کی، ان غریبوں کی، مسکینوں کی، اور پھر لوگ ان کو دیکھا دیکھی ان کے پیچھے چل کے انہوں نے یہ کام کیا۔ اس چیز کو نبی علیہ السلام نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کو پھر کہا یہ سنت حسنہ، ٹھیک ہے۔ یعنی جس نے بھی دین کے اندر یا اپنے معاملات کے اندر کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی جیسے اس انصاری نے اٹھ کے سب سے پہلے ان کی مدد کی اور ان کو فالو کرتے ہوئے لوگوں نے اس کو فالو کیا، تو ان کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ نیک کام ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور جس نے برا طریقہ جاری کیا، یعنی ان کی مدد سے رکا رہا، ٹھیک ہے، اور باقی لوگ بھی اس وجہ سے رک گئے یا کسی کو لوگوں کو منع کر دیا بھائی ان کی مدد نہ کرنا،
تو وہ برا طریقہ جو ہے اس کا گناہ بھی اس شخص کو بھی ملتا رہے گا جس نے یہ روکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پوری حدیث اس طریقے سے تھی، لیکن اس کو صرف لوگوں نے کیا کیا، بریلویوں نے یا پھر اور کچھ دیوبندیوں نے یہ معاملہ کیا کہ انہوں نے بدعت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا دین کے اندر نئے نئے طریقے جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ حدیث استعمال کی جس کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا۔ یعنی اس کے اندر مین معاملہ تھا سنت حسنہ کا، ٹھیک ہے، یا سنت سیئہ کا، یعنی ایک اچھا طریقہ جاری کرنے پہ یا برا طریقہ جاری کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ بدعت کی تو اس روایت کے اندر بات ہی نہیں تھی، یعنی صحیح مسلم کے 1017 روایت کے اندر 10-17 میں۔ اب یہ تو معاملہ ہو گیا اس حد تک۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معاملے کے اوپر چلتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی نماز پڑھانی یا پڑھوانی شروع کی نا ایک امام کے ذریعے سے، تو ہوا یہ معاملہ کہ حضرت عمر نے کیا کیا کہ وہ مسجد میں آئے تو تراویح کی جماعت جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقل طور پر اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے 3 دن پڑھائی اور سب نے ان کے پیچھے جمع ہو کے پڑھی، تو وہ ایسے ہی چل رہا تھا کام، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی، حضرت عمر کے دور میں بھی۔ لیکن پھر حضرت عمر کے دور کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا نا مسجد کے اندر کہ لوگ نا نوافل پڑھتے ہیں تہجد کے، یا جس کو آپ تراویح کہہ لیتے ہیں رمضان کے اندر، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دوسرے کسی امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک ہی مسجد میں کئی جماعتیں ہو رہی ہیں نوافل کی۔ بلکہ آپ اگر سعودی عرب میں جائیں نا تو پہلے ایسا ہوتا تھا، آج تو نہیں پتہ، لیکن آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ہوتا تھا کہ ایسے ٹولیوں میں جماعتیں جو ہے نا وہ لوگ کروا رہے ہوتے تھے تہجد کی، مختلف خاص طور پہ مسجد نبوی میں تو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ حضرت عمر نے ایک اچھے قاری کو چنا ان میں سے اور کہا کہ اب سے اس کے پیچھے ہی سارے نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو اصل نماز ہے وہی ہے جو آخری وقت کے اندر پڑھی جائے تہجد کی، یعنی کہ جو آپ کو پتہ ہے سحری سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی بتا دیا، اور ایون خود اس نماز کے اندر شامل بھی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے کھڑے ہوئے انہوں نے جب دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے لوگ سارے جمع ہو گئے ہیں، اب وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی بجائے یونٹی آ گئی ہے مسلمانوں کے اندر، ایک ہی جماعت کی شکل میں وہ تہجد ادا کر رہے ہیں، یا جس کو ہم لوگ تراویح کہہ دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے اوپر نبی علیہ السلام کے صحابی نے، حضرت عمر نے کہا کہ کتنی خوبصورت بدعت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو، یعنی اس طریقے کو انہوں نے اس وقت کہا کہ یہ ایک نیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ لوگ ایک ڈیفرنٹ طریقہ کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے اس کو عربی کے اندر ایک نئے طریقے سے تشبیہ دے دی۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ لفظوں کی ہیر پھیر سے جو ہے نا، کیونکہ اس کے اندر بدعہ کا لفظ آ گیا ہوا تھا، نعم البدع ھذا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو پکڑ کے اس سے یہ نکالنا شروع کر دیا کہ اس کا مطلب ہے صحابہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ بدعتیں جاری کیا کرتے تھے، اچھے اچھے طریقے جاری کیا کرتے تھے۔ تو آپ سوچئے کہ کہاں پہ نبی الاسلام نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی، ٹھیک ہے، یا جس کو تہجد کہا جاتا ہے، اور وہ کتنی لمبی کروائی، لیکن بعد میں نہیں کروائی کہ کہیں مسلمانوں پہ فرض نہ ہو جائے، لیکن بعد میں بھی مسلمان اکٹھے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں پڑھتے رہے۔ تو نبی الاسلام نے نہ تو ان کو کوئی سختی فرمائی، نہ خلفائے راشدین نے اس پہ سختی فرمائی، اور پھر حضرت عمر کے دور کے اندر وہ سمجھ لیں یونٹی دوبارہ سے اس کو قائم کر دیا گیا کہ ایک امام کے پیچھے۔ اب اس چیز کو، یعنی جو نبی علیہ السلام نے کی، جو صحابہ بھی کرتے رہے، صرف اس میں ایک تھوڑا سا یونٹی کا پہلو آ گیا۔ تو یہ اس چیز کو لے کے آج ہم یہ بات گھڑنا شروع کر دیں کہ بھائی بدعت تو اچھی بھی ہوتی ہے، بدعت تو بری بھی ہوتی ہے، حسنہ بھی ہے، سیئہ بھی ہے۔ اگر ایسا کوئی کہے تو پھر اس کو یہ کہیں گے کہ ہم، جیسے انہوں نے بھی اس کے اندر کچھ اس چیز کو ڈسکس کیا کہ وہی چیز جو ہے وہ حسنہ ہوگی جس کا ثبوت قرآن و سنت سے مل جائے گا، جو نبی الاسلام کے دور میں پریکٹس ہوئی ہوگی۔ تو اس نئے کام کو ہم بدعت حسنہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں تو ہم اس کو سیئہ ہی کہیں گے، یا جس سے کوئی خرابی آئے گی۔ لیکن ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم بدعت حسنہ نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو سنت حسنہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو سنت حسنہ کہیں گے یا سنت سیئہ کہیں گے۔ سنت حسنہ اس طرح سے کہیں گے، فار ایگزامپل آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے اندر 10 مساجد ہیں، وہاں پہ علیحدہ علیحدہ مسجدوں کے اندر جمعہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے ہاں اسلام کا نظام نافذ ہو جاتا ہے، اور آپ کا جو ہے نا
وہ خلیفہ یا پھر حکمران آ کے کہتا ہے کہ بھائی یہ جو چھوٹی چھوٹی 10 مسجدوں کے اندر علیحدہ علیحدہ جمعے ہو رہے ہیں نا، اس کی بجائے اس پورے علاقے کی ایک جامع مسجد کے انڈر جو حکومت کی ہے اس کے اندر اب سے جمعہ ہوا کرے گا، اور وہ اس گراؤنڈ کے اندر ہوگا بڑے لیول کے اوپر، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے جمعے ختم، ایک بڑا جمعہ قائم۔ تو پھر ہم اس کو کہیں گے یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے اپنے علاقے کے اندر جاری کر دیا ہے، اس کو ہم بدعت نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کو سنت حسنہ کہیں گے، ایک نیا طریقہ اس علاقے کے حساب سے، کیونکہ وہ نہ تو اس نے جمعے کو ختم کیا ہے، ٹھیک ہے، نہ جمعے کی کوئی نئی جماعت ایجاد کی ہے، بلکہ دین کے ہی طریقے کو، دین کے ہی ایک اصول کو، یا دین کے ہی ایک معاملے کو، یا دین کی ایک نماز کو اس نے تھوڑا سا بیوٹیفائی کر کے، خوبصورت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو ہم اس کو سنت حسنہ کہیں گے، یا ایک اچھا طریقہ کہیں گے جس سے مسلمانوں میں یونٹی آ گئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف کیا ہوگا، جو بریلوی ہوگا، صوفیاء ہوں گے، وہ کیا کریں گے، ان کی بھی سن لیں، وہ کیا کریں گے، جب انہوں نے یہ حدیث پڑھنی ہے نا حضرت عمر والی، تو اس سے کہیں گے اب اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نئے نئے طریقے نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے میلاد اپنا نہیں سیلیبریٹ کیا، جلوس نہیں نکالے اپنی پیدائش کے نام کے اوپر، کوئی بکرے چھترے ذبح نہیں کیے، یا پھر مزارات نہیں بنائے، یا پھر قبروں سے فیض لینے والا معاملہ اس طرح سے نہیں نبی علیہ السلام نے کیا۔ لیکن جو ہوگا بریلوی یا صوفی، یا جو اس چیز کو، جس کے اندر یہ کانسیپٹ ڈال دیا ہوگا، گھول کے پلا دیا ہوگا کہ آپ نیا طریقہ ایجاد کریں گے تو آپ کو اس پہ ثواب ملے گا، تو وہ کہے گا بھائی اب تو قبروں کو آپ پکا کرو، چاہے اس پہ گنبد بناؤ، چاہے ان سے فیض مانگو، چاہے ان سے جو مرضی کرو، ایک اچھا طریقہ ہی ہے نا۔ پہلے وہ کہے گا یہ ثابت ہے، جب آپ اس کو پھنسا دو گے کہ یار یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، پہلے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہے گا کہ جناب فلاں ٹائم پہ لوگوں نے نبی علیہ السلام سے جا کے، یعنی کسی موضوع درجے کی روایت کے اوپر ثابت کرنا، اس روایت سے یا تاریخی روایت سے ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ فلاں ٹائم بارش نہیں ہو رہی تھی تو مسلمان گئے نبی علیہ السلام کے روزے کے اوپر اور وہاں سے بارش مانگی تو اللہ نے بارش دے دی، تو یہ قبر کا فیض ثابت ہو گیا، مطلب اس طرح کی وہ باتیں آپ کو کہیں گے۔ یا قبر پہ گئے تو کسی نے آواز دی، نبی علیہ السلام نے ایسے جواب دے دیا اور ان کو فیض ہو گیا، یعنی پہلے وہ ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ ثابت کریں گے کہ یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کے اندر یہ حکم ہے، جبکہ صحیح روایتوں کے اندر حضرت عمر کا فعل آتا ہے کہ انہوں نے تو حضرت عباس زندہ تھے تو ان سے دعا کروائی تو بارش ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ پھر دوسری طرف بھاگیں گے کہ بھائی وہ تو ہم یہ جو بدعت ہے نا اس کو ہم حسنہ بھی ہوتی ہے، سیئہ بھی ہوتی ہے، تو اس کا ثبوت یہ فلاں حدیث سے مل جاتا ہے، یہ 10 ستارہ مسلم سے بھی، اور حضرت عمر کی جو ہے وہ نعم البدع حاضر، یعنی تراویح کو نئی بدعت کہنے کا، اور نیا طریقہ کہنے کا، یا خوبصورت طریقہ کہنے کا، یا نئی خوبصورت بدعت کہنے کا، تو پھر وہ اس طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ اس طرح گھمائے پھرائیں گے تو وہ دین جو ہے نا وہ کوئی گھمائی پھرائی کا نام نہیں ہے، یا پھر اس طریقے سے مداہنت کا نام نہیں ہے، یا پھر اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کے اپنے رستے نکالنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین چیز ہی اسی چیز کا نام ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں پیش کر دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسی پہ سٹک رہیں، ہمیں چاہیے اسی کو ہی اپنا جو ہے اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور اس سے آگے بڑھ کے اپنے اپنے نئے نئے طریقے ایجاد نہ کریں۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں یہ بیسکس ہیں، انہی بیسکس کی وجہ سے آج آپ کو مزارات بھی نظر آتے ہیں، مزارات کے اوپر چادریں بھی چڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس مزارات کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ ان کو عرق غلاب سے دھوتے ہوئے بھی لوگ نظر آئیں گے، اور وہاں سے ان کی چادریں وہاں سے جو قبروں سے اترتی ہیں اپنے گھروں کے اندر جو ہے تبرک کے طور پہ بھی لے کے جائیں گے، وہاں سے وسیلے کے طور پہ دعائیں بھی مانگیں گے کہ میں اس بزرگ سے مانگوں گا تو اللہ مجھے دے دے گا، ان کا شرم لحاظ کرتے ہوئے۔ تو یہ سب چیزیں وہاں سے پھر شروع ہوتی ہیں، اس بدعت حسنہ یا سیئہ کے کانسیپٹ سے، جس سے ہمیں مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی سنت رسول علیہ السلام پر، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ جاؤ تو آپ فلاح پا جاؤ گے، نہیں تو آپ انہی بدعتوں کے چکروں میں پھنسے رہو گے، ان کو ثابت کرتے رہو گے تو اللہ آپ کو پوچھ لے گا قیامت کے دن۔ اور جو لوگ یہ نہیں کر رہے ان کے پاس زیادہ سالڈ آرگومنٹ ہے کہ بھائی ہمارے نبی نے نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے۔ تو کوشش یہ کریں نبی علیہ السلام کو فالو کریں، ان کی سیرت سنت کو فالو کریں۔ اگر کوئی چیز نبی علیہ السلام کی سیرت سنت سے آپ کو نہیں مل رہی، پھر آپ جائیں صحابہ کے پاس، صحابہ سے دیکھیں، ان کے گھر والوں سے، نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے، اہل بیت سے دیکھیں کہ ان کا عمل کیا تھا تواتر کے ساتھ، یا جمہور صحابہ کا، یا جمہور اہل بیت کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا خلفائے راشدین کا، جیسے نبی علیہ السلام نے خلفائے راشدین کے حوالے سے چیزیں فرمائیں، ٹھیک ہے، ابو بکر کے حوالے سے بھی اور دیگر صحابہ کے حوالے سے بھی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ
کوئی مسئلہ پوچھنے یا کوئی کام سے آئی عورت یا کوئی شخص، تو اس نے کہا کہ آپ نہ ہوں تو میں کس کے پاس آؤں؟ انہوں نے کہا ابو بکر کے پاس آنا. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل گیا جب ہمیں ایسی چیزوں پہ اختلاف یا یہ معاملات ہوں، ہمیں خلفائے راشدین کے پاس جانا چاہیے. ان کی لائفز دیکھیں کہ انہوں نے اپنے زندگیوں میں جو نبی علیہ السلام کی فوری بعد جیسے ابو بکر خلیفہ بنے تو انہوں نے کس طریقے سے اپنی لائف گزاری، کیسے ان چیزوں کو حل کیا یا کیسے ان چیزوں پہ عمل کر کے دکھایا، بجائے اس کے کہ ہم آج نئی نئی طریقے کفار کی مشابہت کے اندر کرتے رہیں. جبکہ ایک طرف اللہ کے نبی کفار سے مشابہت سے، ان سے دوستی سے، ہر چیز سے روکتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، احادیث بھری پڑی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوا. لیکن ہمارے ہاں وہ کنسیپٹ ہی نہیں رہ گیا. چاہے جیسے کفار اپنے بچوں کی برتھ ڈیز مناتے ہیں، اپنے انبیاء کی برتھ ڈیز مناتے ہیں، اور ان کو نبیوں کی اپنی برتھ ڈے کی ڈیٹ بھی نہیں پتہ ہوتی. ٹھیک ہے، جیسے مسلمانوں کا بھی اختلاف ہے برتھ ڈے کی ڈیٹ کے اوپر، منائی نہیں نبی علیہ السلام نے تو پتہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو وہی کام ان کی مشابہت میں کر رہے ہیں. تو اس سے بچنے کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے روز قیامت اٹھائے، اور منافقین سے یا بدعتیوں سے اور ان تمام برے گروہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.